بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ آج جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ اس کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں ہے، لیکن دین اسلام کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس میں ایک سبق ہے اور یہ واقعہ ولی کامل حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان سے منسوب ہے۔ امید ہے کہ اس سبق سے کافی لوگ استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آیا۔ اس وقت آپ مریدین میں قرآن پاک کے اسباق پڑھا رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ اس کی بھینس چوری ہو گئی ہے، دعا کیجئے کہ میری بھینس مل جائے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ اس بھینس جو تمہاری چوری ہو گئی ہے اس کا کیا کرتے تھے؟ کہتے اس کے ساتھ میرا دل لگا ہوا تھا، اس کا کچھ دودھ میں پی لیتا تھا، کچھ میں بیچ دیتا تھا، کچھ میں دوستوں میں بانٹ دیتا تھا، اور اس کا چارہ کاٹتا، اس کی خدمت کرتا، میرا دل بہلا ہوا تھا۔ آپ نے ساری باتیں تحمل کے ساتھ سنی اور اسے کہا کہ تم ایسا کرو کہ چور کو وہ بھینس معاف کر دو۔ وہ چور جو جس کی بھینس چوری ہوئی تھی وہ سٹ پٹا گیا کہ جناب میں تو آپ کے پاس آیا تھا دعا کے لیے کہ میری بھینس مجھے واپس مل جائے، جبکہ آپ نے تو الٹا مجھے کہہ دیا معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہاں پہ رہو گے، قرآن پاک کے اسباق تمہیں ملیں گے، 5 وقت کی نماز تم ادا کرو گے، اور کھانا تمہیں بر وقت ملے گا، تمہارا دل بھی لگا رہے گا، تمہارے رہن سہن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کھانے پینے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور باقی وہاں پر موجود جتنے بھی وہاں پہ ان کے شاگرد موجود تھے، سب نے یہی یک زبان ہو کر کہا کہ جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں تو تم معاف کر دو، اس میں کون سی بات ہے، اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ بادل نخواستہ اس بندے نے چور کو بھینس معاف کر دی، اور اس وہ وہاں بیٹھ کر اس نے غسل کیا، نماز پڑھی اور قرآن پاک کے اسباق حاصل کرنے شروع کر دیے۔ ابھی دوسرا ہی دن ہوا تھا، میں بات ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، دوسرا ہی دن تھا کہ وہ چور بھینس کو پکڑے ہوئے، اس کی رسی کو پکڑے ہوئے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کون ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے جو بیان کیا وہ اس طرح کہ میں نے یہ بھینس چوری کی تھی، 2 دن تو میں نے اس کا دودھ پیا، بہت مزہ آیا، لیکن پچھلے 2 دن سے اس کا جب بھی میں دودھ پیتا ہوں میرا معدہ خراب ہو جاتا ہے، میرا معدہ اس کے دودھ کو قبول نہیں کرتا، میری صحت خراب ہو گئی ہے۔ اب میں اس بھینس کو اس کے پاس واپس، جس کی بھینس ہے اس کے پاس چھوڑنے جاتا ہوں تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اگر اسی طرح میں کسی جگہ چھوڑ دوں کوئی درندہ کھا لے گا یا کوئی اور چوری کر لے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ آپ مسکرائے اور مالک تھا جو اس کو بلایا، اسے کہا کہ اپنی بھینس کو پہچانو۔ اس نے فوراً اپنی بھینس کو دیکھا اور پہچان لیا اور خوشی سے کہنے لگا میری بھینس ہے، یہ میری بھینس ہے، شکر ہے مجھے مل گئی، شکر ہے مجھے واپس مل گئی۔ تو یہ بات جو تھی وہ آئی گئی ہو گئی۔ اس موقع پہ اب آتی ہے
اس بات کا ساری گفتگو کا سیر حاصل جو ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مقصد کیا تھا یہ سارا واقعے کا؟ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، بلا مقصد کوئی کام نہیں کرتے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص جو چور ہے، یہ چور ہے، اس کا والد بھی چور ہے، اس کا دادا بھی چور تھا، اس کا دادا پردادا بھی چور تھے، یہ خاندانی چور ہیں، انہوں نے ہمیشہ حرام کھایا ہے، حلال کبھی نہیں کھایا، ان کے خون جسم میں حرام رچ بس گیا ہے، حلال کبھی نہیں آیا ان کے جسم میں۔ تو جب بھی یہ چوری کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، تو ان کو جچ جاتا ہے، ان کے جسم میں رچ بس جاتا ہے، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی اس شخص جس کی بھینس چوری ہوئی تھی، اس نے اس کو معاف کر دیا، تو وہ بھینس اور اس کا دودھ چور پر حلال ہو گیا۔ اب ساری زندگی تو حرام کھایا تھا، حلال تو رچ بس نہیں سکتا تھا۔ تو یاد رہے، حلال اور حرام کبھی بھی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جب حرام میں حلال مکس ہوا تو آپ کے سامنے نتیجہ آ گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں حلال کام کرتے ہوئے حرام کام سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ میں نے تو پہلی دفعہ غلطی کی، پہلی دفعہ ہی پکڑا گیا، سزا ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو میں کہوں گا ایسے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے جسم، ان کے دماغ، ان کے دل پاک تھے، انہوں نے پہلا ہی گناہ کیا اور پکڑے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں روک دیا۔ اس میں گھبرانے شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر پہلی غلطی پہ پکڑے جائیں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ماضی میں کوئی بڑا برا کام نہیں کیا، پہلا کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وارننگ دے دی کہ آئندہ نہ کرنا اور بچ کے رہنا چاہیے۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم ہستی ہیں۔ میں پچھلے دنوں امریکہ میں تھا تو ایک مسلمان تھے، مجھے نام بھی یاد آ گیا، سید اظہر حسین کاظمی صاحب۔ انہوں نے کہا کہ میں تو کراچی کا رہنے والا ہوں، میں 2-3 سال کے بعد جب کراچی جاتا ہوں تو میں لاہور داتا دربار ضرور جاتا ہوں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے لیے کیا کشش ہے، مجھے چین نہیں آتا۔ میں اب بیٹا بڑا ہو گیا ہے، بیٹے کو بھی ساتھ لیتا ہوں، تو میں یہاں آ جاتا ہوں اور رہائش کا خاص بندوبست نہیں ہوتا، میں ریٹرن ٹکٹ میرے پاس ہوتی ہے، وہاں سلام کرتا ہوں، سارا دن گزارتا ہوں، وہاں کا لنگر کھاتا ہوں، اور اس کے بعد خاموشی سے خوشی کے ساتھ میں واپس کراچی چلا جاتا ہوں، دعائے خیر کرتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ اور یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ جب ہم کسی اللہ کے ولی، فقیر، نیک آدمی کی مرکز، ان کے مزار مبارک پر جاتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا نخواستہ جو مزار اہل مزار ہے یا جس کی قبر ہے اس سے کچھ مانگنا ہے، خدا نخواستہ یہ غلطی کبھی نہیں کرنی، کبھی غلطی نہیں کرنی، اس سے کبھی نہیں مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جو اہل مزار ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں، قرآن پاک تلاوت کر لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن مانگنا اپنے رب سے ہے، رب کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں اور ہاتھ اس طرف اٹھا کر مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ کہ اب وہاں جو ڈیوٹی پہ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سختی سے روکتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، یہ چومنا اور خدا نخواستہ سجدے کرنا، اس چیز سے وہ سختی سے منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دعا بھی کرنی ہے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کرو، پھول چڑھانے ہیں چڑھا لو۔
قرآن پاک پڑھنا ہے سائڈ پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ لو، نوافل ادا کرنے ہیں جگہ بنی ہوئی ہے وہاں نوافل ادا کر لو، اذان کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پہ جو موجود ڈیوٹی پہ لوگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اذان ہو گئی ہے، چلیں اب نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد پھر واپس آ جائیے گا اور پھر اپنا یہاں پہ اپنی جو اصالِ ثواب کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، جو اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مانگنا اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ ہاں واسطہ دے سکتے ہیں، اے اللہ میں تیرے نیک بندے جس نے دین اسلام کو پھیلایا، جس نے دین اسلام تیرے دین کو پھیلایا، میں اس کے حاضر ہوں اس کے دربار میں، اس کے اصالِ ثواب کے لیے یہ کیا، اس کے اصالِ ثواب کے لیے میں نے یہ قرآن پاک کی آیات پڑھی، اب مجھے تو نواز۔ مانگنا پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہے، اور یہ وہی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں جہاں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 40 دن کا چلہ کاٹا تھا اور اس کے بعد وہ ہندوستان چلے گئے اور وہاں پر لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا، لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا، اور یہی اثاثہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جب وہ لاہور تشریف لائے تو جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی وہ بھی چوک در چوک مسلمان ہوئے، اسلام انہی ولیوں کی وجہ سے پھیلا، اور آج یہ ذمہ داری ہمارے دنیا بھر میں بلکہ میں کہوں گا تبلیغی جماعت والوں نے سنبھالی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استطاعت بخشے، وہ اپنے سلسلہ کار کو بڑھاتے رہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج آپ کو میری آج کی گفتگو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار جی چاہے تو کر دیا کریں، نہ کہ نہیں دل کرتا تو نہ کیا کریں، مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو ناقص علم ہے میں آپ تک ٹرانسفارم کر دیتا ہوں، آپ تک پہنچتا رہے، آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، ہنستے کھیلتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یقین کریں مجھے دنیا بھر سے ٹیلی فون آتے ہیں، دنیا بھر سے ٹیلی فون آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں اس وقت حرم پاک میں تہجد کی نماز پڑھی ہے اور میں آپ کے لیے دعا خیر کر رہا ہوں، آئیے میں ویڈیو آن کر رہا ہوں، آپ دیدار بھی کر لیں اور دعا بھی کر لیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں آج میں نے عشاء کی نماز ادا کی، آپ کے لیے دعا کی ہے، آپ بھی دیدار کر لیں۔ کوئی زیارات مقدسہ پہ گئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ بھی دیدار کر لیں، میں نے آپ کی صحت کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے دعا کی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوب نوازتے ہیں، میں لوگوں کو کبھی ناراض نہیں کرتا۔ اگر کچھ لوگ میرے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں تو خدا را بدگمانیاں دور کر دیں۔ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کدورت نہیں ہے، میرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہے، ہر ایک کے بارے میں راضی ہے، ہر ایک سے خوش ہوں، اور خوش رہنا ہی اچھی بات ہے۔ جو دلوں میں کدورت رکھتے ہیں وہ گھاٹے میں ہی رہتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام کریں کہ دعا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جب میں نے ابھی دعا کے لیے کہا ہے تو میں نے دل میں پتھر رکھ کے کہا کہ مجھے بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ جو لوگ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت سے نوازے، دنیا اچھی کرے، آخرت اچھی کرے، اولاد اچھی کرے، کاروبار اچھا کرے، ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو یہ دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کبھی دعا رد نہیں کرتے۔ آج ان اچھی باتوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، پھر کل اگلی ویڈیو وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اجازت دیجیے۔
بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.